آل پاکستان کلرز ایسوسی ایشن ایپکا کی کراچی ڈویژن کی جانب سے زیر صدارت اشرف خان بوزئی جنرل سیکرٹری ایپکا سندھ منعقد کی گئی۔ پیپلز لیبر کے سندھ کے صدر حبیب الدین جنیدی، سینوا کے نذر جیلانی، مخدوم ولی محمد، آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے صدر سید ذوالفقار شاہ، پاکستان لیبر فیڈریشن کے مرکزی صدر عبدالقیوم خان، ایریگیشن متحدہ لیبر فیڈریشن کے چیئرمین فقیر اعظم، ایپکا سندھ کے صدر مقبول، سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر اخلاق احمد خان، جنرل سیکرٹری سید اسلام الدین شاہ، ریلوے محنت کش یونین کے منظور ملا، گیسٹا کے ذوالفقار عباس، ایپکا کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نعمان راجپوت، زبیر احمد عاصم خان، خاور کمال صدیقی، چیئرمین ایپکا کراچی ڈویژن شریف زادہ، صدر ایپکا کراچی ڈویژن آغا سعید، شبیر احمد قادری، زمان خان، اعجاز احمد، قاضی اقبال، مسرت علی خان، خالد راجپوت کے ساتھ ساتھ لیاقت اللہ، راشد اقبال، نعمان اللہ، سید ظہیر جعفری اور سید رفت عباس نے اس موقع پر شرکت کی۔ ایپکا کی طرف سے ہونے والے اس سیمینار میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پے اسکیل ریوائز کر کے تمام ایڈہاک ریلیف بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کے بعد مہنگائی کے تناسب سے 200% اضافہ کیا جائے۔ مزدوروں کی تنخواہ کم از کم 25,000 کر کے اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ میڈیکل الاؤنس، کنونس الاؤنس، ہاؤس رینٹ میں بھی اضافہ کیا جائے اور مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافہ کیا جائے۔ فوت کی کوٹا پالیسی کو تبدیل کر کے ضلعی سطح پر تقرری بھی کی جائے۔ پری بجٹ سیمینار میں جہاں مقررین نے خطابات بھی کیے، وہیں پر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ یعنی آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کی طرف سے سید ذوالفقار شاہ نے بلدیاتی ملازمین کا سندھ کی سطح پر تحفظ کیا اور ان کے مسائل سے کھل کر آگاہ کیا اور بتایا کہ بلدیاتی ملازمین بڑی بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے مزدور تحریک کو تباہ و برباد کرنے کی، اس ملک کی اشرافیہ اور اس ملک کے حکمرانوں، صنعت کاروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، میر پیر وڈیروں پر عائد ہوتی ہے کہ جنہوں نے کسی تحریک کو، کمزوروں کی کسی تحریک کو اس ملک میں نہیں چھوڑا، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ انہوں نے سیاست میں بھی نہیں چھوڑا۔ اس میں جتنی پارٹیز ہیں وہ سب طاقتور لوگ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طاقتور غلط بھی ہو، ہر طاقتور صحیح، کوئی طاقتور صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب تک جتنے طاقتور آئے سوائے ذوالفقار علی، میں پالیٹکس کی جانب نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں تاریخ کو اس کے صحیح تناظر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک پرسنالٹی آئی، ذوالفقار علی بھٹو، جس نے غریبوں کی بات کی، اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، لیکن اس نے اس راستے کو نہیں چھوڑا، عوام کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ یہ تاریخ اس سال لازمی ریوائز ہونا ہے قانون کے مطابق، 2017 کے بعد 2022 5 سال کے بعد ریوائز ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس نے رپورٹ جو پیش کیا، جیسے ولی بھائی نے ہے کہ تمام صوبوں کے بجٹ بھی ہو چکے ہوں گے اور ورکرز کا بھی ہو چکا ہوگا، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی اب آپ دسمبر تک تھوڑا ٹھہریں، اب دسمبر تک آپ کو دیتے ہیں، تو آپ کو پھر مسلسل ایک جہد مسلسل کرنی پڑے گی اپنے الاؤنسز کے بڑھانے کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کو ایک ریشو پہ لے آئیں، تنخواہیں نہ بڑھائیں، مہنگائی کا ایک سسٹم بنا دیں، اور جب مہنگائی ایک اس پہ رہے گی تو ہمیں تنخواہیں بڑھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج یہ تمام چیزوں پہ دیکھیں، آٹے پہ، دالوں پہ، مسالوں پہ، اور وہ اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ اگر 30,000 روپے میں گھر چلاتا تھا تو اب وہ 70 سے بھی اوپر چلا گیا۔ اسی 3-4 مہینے کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ جبکہ اس موقع پر پیپلز لیبر بیورو نے بھی 2 قدم آگے جا کے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں ضرور ہیں، لیکن محنت کشوں کے جائز حقوق اور مراد کا ہر ممکن تحفظ کیا جائے گا۔ جبکہ اس موقع پر ان کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا۔ جبکہ سینوا کے نذر جیلانی نے کہا کہ احتجاج سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ محنت کش لیڈروں کے 5 رکنی وفد کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے اور دیگر ہمارے سرکاری جو سربراہان محکموں کے ان سے بھی ملاقات کریں گے
اور مسائل کو ایسن طریقے سے میز پر بیٹھ کر حل کریں گے۔ یہ تجویز بڑی خوش آئندہ تھی سینوا کی طرف سے اور یقینی طور پر نظر جلالانی نے یہ تجویز پیش کر دی، لیکن پیپلز لیبر بیورو کا کردار یقینی طور پر خوش آئندہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حبیب الدین جنیدی ہمیشہ محنت کشوں کے جنگ لڑتے چلے آ رہے ہیں اور یقینی طور پر وہ پارٹی کو ایک طرف رکھ کر محنت کشوں کے جائز حقوق اور مراد کا ہر ممکن تحفظ کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج کے پری بجٹ سیمینار میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا اور مقررین نے جس طرح سے محنت کشوں کے جائز حقوق اور مراد کا تحفظ کیا ہے وہ بھی خوش آئندہ ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی تقریباً تمامی یونین آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور وہ صرف محنت کشوں کے جائز حقوق اور مراد کا تحفظ کر رہے ہیں، اور یہاں پر خطابات میں بھی یہی کہا گیا کہ محنت کش کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ پھر کام کر سکے گا، اور حکومت مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے اور ان کی مراد میں اضافے کا بھی اعلان کرے تاکہ محنت کش دل جمعی سے سرکاری فرائض کو ایسن طریقے سے انجام دے جو کہ گھٹن کی زندگی میں بھی کسی طرح پیچھے نہیں، اور اس نے کورونا میں تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں۔ جب لوگ ڈرائنگ روم میں اور بیڈ روم کی سطح پر تھے اور چار دیواری سے باہر آتے ہوئے گھبراتے تھے تو یہی سرکاری ملازمین تھے، اور وہ بھی نچلے گریڈ کے، جو کہ شاہراہوں پر اور خدمت کے جذبے کے ساتھ مامور رہتے تھے اور فرائض انجام دیتے تھے دو شفٹوں میں۔ لیکن آج کے سیمینار نے ثابت کر دیا کہ تمام یونینز کے لیڈر قابل تعریف ہیں، جنہوں نے ایک پلیٹ فارم اور ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر محنت کشوں کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے، اور حکومتی سطح پر یقیناً تبادلہ خیال کر کے یقیناً محنت کشوں کے جائز حقوق مراد کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ دلوا دیں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔